السلام علیکم۔ اس کے بعد جو آپ کا سیکشن 222 سی آر پی سی ہے وہ یہ ریکوائر کر رہا ہے کہ جس بھی شخص نے اوفینس کمٹ کیا جس کو آپ چارج کر رہے ہیں تو آپ اس کو ڈیٹ ٹائم اینڈ پلیس آف جو اکرنس ہے پلیس آف اکرنس ہے وہ بھی آپ اس کو لازمی چارج کے اندر بتائیں گے۔ آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ کس دن کس تاریخ کو اور کس جگہ تم نے یہ اوفینس کانسٹیٹیوٹ کیا ہے، اور وہ آپ کو جو سیمپل چارج ہے اس کے اندر بھی یہ چیز مل جائے گی کہ کس دن کس جگہ اور کس ٹائم پہ تم نے اوفینس کانسٹیٹیوٹ کیا۔ اس کے علاوہ یہ جو چارج آپ سیمپل چارج دیکھ رہے ہیں اس کے اندر تو آپ کو جو ہے وہ ایلیگیشن ملزم کے خلاف ہے کہ اس سے لیکور برآمد ہوئی ہے، لیکن بعض دفعہ کیسز کیا ہوتے ہیں، جیسے موسٹلی بلکہ کیسز کیا ہوتے ہیں، ہرٹ کے کیسز ہیں، تھیفٹ کے کیسز ہیں، رابری کے کیسز ہیں، مرڈر کے کیسز ہیں، ایک سے زیادہ ملزم بھی ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں آپ نے یہ بھی اسپیسیفائی کرنا ہے کہ تم نے کس شخص کے خلاف اوفینس کانسٹیٹیوٹ کیا ہے۔ اگر ایک ملزم سے زیادہ ہیں تو آپ اس کو یہ بھی بتائیں گے کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ لائک ایک ملزم تھا، آپ نے اس نے فائر کیا تھا، آپ نے بتانا ہے کہ تم نے فائر کیا جو کہ اس شخص کو لگا۔ اس کے بعد اگر کسی نے دوسرے ملزم نے سوٹا مارا اور آپ نے اس کو یہ بھی اسپیسیفائی کرنا ہے کہ تم نے سوٹا مارا اور اس شخص کے دوسرے مضروب کے جو ہے وہ سر پر لگا۔ پھر تیسرے کو آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ اگر تیسرا ملزم ہے اسی چارج میں تو آپ نے اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ تمہارا رول کیا تھا اور اس سے کون مضروب ہوا۔ سو آپ ملزم کو یہ بھی انٹیمیٹ کریں گے کہ تمہیں کن شخص کے کیا ہونے پر تمہیں چارج کیا جا رہا ہے، اور یہ ڈیٹیل دینا بھی مینڈیٹری ہے ان دی چارج۔ اس کے علاوہ کچھ کیسز ہوتے ہیں جو لائک کرمنل بریچ آف ٹرسٹ ہے یا مس اپروپریشن ہے، اس کے اندر جو سب کلاس 2 اس کی ڈیل کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک جو ٹوٹل اس نے مس اپروپریٹ اماؤنٹ کی ہے وہ ٹوٹل بتا دینا، اور کس پیریڈ کے اندر کی ہے یہ سفیشینٹ ہے۔ آپ کو الگ الگ ٹرانزیکشن تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ 403 پی پی سی سے آنورڈس دیکھیں گے، 406 تک یا ایون 408 تک بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ جو اوفینس کانسٹیٹیوٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی پراپرٹی انٹرسٹ کی ہے انڈر دی ٹرسٹ اور اس نے اس کو مس اپروپریٹ کر لیا تو وہ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ ہوگا۔ اب مثال لے لیتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے مستغیث نے ملزم کو جنوری کے اندر 70,000 روپے انٹرسٹ کیا، پھر اس نے فروری کے اندر 30,000 روپے انٹرسٹ کیا، مارچ کے اندر اس نے 1,00,000 روپے انٹرسٹ کیا، فروری کے اندر اس نے 2,00,000 روپے اور انٹرسٹ کیا۔ تو اب آپ کو یہ 70,000 30,000 1,00,000 2,00,000 روپے الگ الگ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی آپ کو اس منتھ کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے یہ بتا دیا، کیونکہ ایک ہی ایف آئی آر ہے، اگر آپ نے اس کو یہ بتا دیا کہ تم نے مستغیث کا ٹوٹل 4,00,000 روپے مس اپروپریٹ کیا جو کہ جنوری سے لے کے 1 جنوری سے لے کے 30 اپریل کے درمیان تم نے جو رقم انٹرسٹ کی گئی تھی وہ تم نے ٹوٹل 4,00,000 روپیہ یا 5,00,000 روپے جتنا بھی بنتا ہے وہ تم نے مس اپروپریٹ کیا ہے، تو یہ جو گراس رقم آپ نے ٹوٹل مس اپروپریشن کی لکھ دی، دیٹ وڈ آلسو بی سفیشینٹ ٹو کنوے ہم دی چارج اگینسٹ ہم۔